إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم عزیزو، قرآن پاک دے 30ویں پارے آخری پاری نکی جی صورت میں پڑھی کیوں جی تمہیں بھی کسی نے یاد ہے زبانی؟ جنہوں نہیں یاد وہ ہاتھ اونچا کرے، جنہوں نہیں یاد تمہیں سارے آتی ہے۔ سبحان، یہ ایسی پیاری صورت ہے کہ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ اس قدر عزت والی صورت ہے کہ یہ نام ہی صورت اخلاص ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی توحید دسنے والی صورت۔ سورۃ الاخلاص اس قدر پیاری صورت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ جڑا شخص اس صورت نو ایک بار پڑھے، پوری صورت بسم اللہ نال، اون اے ثواب لیا جس طرح اون 10 بارے پڑھے۔ ساتھی آخر لگا حضرت جڑا 2 بار پڑھے، فرمایا انہوں 20 سپارے کا ثواب۔ فرمایا جی جڑا 3 بار پڑھے، فرمایا قرآن ختم کا ثواب، جب سارا قرآن پڑھ اللہ ثواب وچ اس قدر بلند مرتبہ ہے صورت۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک وچ 3 مسئلے سارے قرآن، صرف 3 مسئلے بیان کیتے ہیں قرآن۔ ایک مسئلہ توحید کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کلا پوجا دے لائق ہے۔ یہ مسئلہ توحید کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھائیں تھائیں بیان کیا۔ جو سارا تھاواں کو کٹھا کریے توحید والی آیتاں ساریاں کٹھیاں کیتیاں جان تقریباً 10 سپارے بن جاتے ہیں۔ 10 سپارے جنہ مسئلہ، 10 سپارے والا مسئلہ یہ سورت اخلاص دیا 4 آیتاں میں آتا ہے۔ جس طرح مسئلہ تفصیل نال 10 سپارے کیتا ہے، انہوں سارے کش کر کے 4 آیتاں میں اکٹھا کر دیا۔ اس واسطے کا ثواب بہت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو بھیجا کسی فوج میں ایک بندے کو انہوں کا سردار کر کے بھیجا۔ فوج جس نے لڑائی کر کے واپس آئی کہ کسی صحابی فوجی نے نبی علیہ السلام کے پاس بطور شکایت نے کیا کہ حضرت جنہوں تو ساڈا امیر بنا کے بھیجا سی اون تو سانو نماز اس طرح پڑھاؤں سی جس طرح تسی نہیں پڑھاؤ، وہ ہوری طرح پڑھاؤں سی۔ فرمایا کس طرح پڑھاؤں سی؟ سب وہ آیا، فرمایا بھائی تیرے کے شکایت ہے کہ تو نماز میری سنت کے خلاف پڑھاؤں رہے ہوری طرح۔ میں کہ جی نہیں، میں جس طرح تھی پڑھاتے ہو اسی طرح پڑھاؤں رہے۔ آپ نے فرمایا کیوں بھائی وہ تو نہیں مانتا، تو نہ ہے پوری طرح پڑھاؤں رہا۔ آخر لگے گی اے ہر رکعت میں پاویں سورت کو دوسری بھی پڑھنی ہوئے، اے ہر رکعت میں سورت قل ہو اللہ ضرور پڑھ دے۔
تسی نہیں پڑھتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں بھائی یہ تو کیوں اس طرح کرتا رہے؟ جب سورت تو دوسری پڑھنی سی تو پھر تو قرآن اللہ کیوں پڑھ لینا؟ آخر کا حضرت قرآن اللہ چھوٹی کی صورت ہے، مثلا فجر کی نماز ہے وہ لمبیاں کرایت پڑھنی نے، میں نال سورت قرآن اللہ اس واسطے پڑھتا سا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے کہ مینو رب کی توحید نال بڑی محبت ہے، مینو اس سورت نال پیار ہو رہا ہے، اس واسطے میں اس سورت کو پڑھتا سا۔ نبی علیہ السلام چپ کر کے فرماؤ لگے، فرمایا کہ تو اس صورت نال پیار کرنا توحید کا سبب ہو؟ جی ہاں۔ چپ کر کے فرمایا کہ تیرے نال اللہ پیار کرنا، تیرے اس پیار کے سبب خدا تیرے نال پیار کرتا۔ ایڈی پیاری صورت کہ یہ سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تفصیل ویکھی جاوے تو اللہ پیار کرتا، خدا پیار کرتا۔ مسئلہ توحید کا سارے سنتے ہی رہے ہو، توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جنہیں دنیا میں بڑے فساد ہوا ہے۔ بابا جی ابراہیم نو چکھا سٹایا تو توحید کی تبلیغ نے سٹایا، اور کسی کے ماں پیو کا نام لے کے گالت نہیں شروع کر دی، صرف توحید۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نو وطنوں کਢایا تو صرف مسئلہ ہے توحید۔ مکے کے کافر 1386 خدا پوجتے سن، 1386 خدا۔ کہ اللہ کا پیغمبر آتا سی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک گل آخو کہ اللہ کو سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اینیا خداواں کی پوجا کرنے والے ایک خدا دسنا یہ کہ انہوں نے ہے جب گال کری وہ اینیا رباں کی پوجا کرنے والے۔ ہوں مولوی صاحب نے تمہیں ایک واقعہ دسیا ہے، وہ بت کھڑن والے کا امام دارمی نے ایک روایت نقل کی تھی۔ امام دارمی نے دارمی شریف حدیث کی کتاب ہے، روایت نقل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت سی کہ 7 دنوں میں ایک دن ایک مجلس قائم کر دے جہاں نام ہوتا ہاسے کی مجلس۔ اج بھائی ہسنا اثر کی نماز تو بعد مجلس تضحیق، ہاسے کی مجلس، ہسنا کہ نہیں کرنا، سارے بہ گئے۔ حضرت صدر نے اس مجلس میں مسلے کے بیٹھے، ہاں بھائی اج کی بھی واری ہے، ایک آدھا جی اج میری واری، اچھا پھر لیا سنا سنا کی جب تھی کافر سو ادو اس قسم کے جاہل سو کی جہالت تھی کرتے ہو۔ وہ آتا جی اج حضرت میری واری ہے جہالت کی گل سنو، اج میں سنا۔ فرمایا دس؟ فرمایا جابی کہنا کہ حضرت ابھی چلے تجارت میں مربع کو نکل گئے پنڈوں شہروں، مینو چیتا آیا، میں ساتھیوں آخیا ترتے پے ہو سارا سامان تصا لے لیا تو کوئی رب بھی لیا جی نال، پوجا کا بھی کرو گے؟ آخر لگے اللہ والوں اللہ دیا گلیں پیاریاں لگتی نے، دیکھا ہے نا بزرگ، جا ہوں بابا پھر لیا کوئی۔ میں اٹھ بجا پسند میں گھروں آن کے ایک رب کھڑے اونٹ کے کچاوا بھریا سی، مال لگیا سی، کوئی رسی ٹکری میں وہ گوڈا وہ واڑ دیتا، وہ اس طرح بنیا ہے جس طرح چوکڑی مار کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔
بت اس طرح بنیا. میں وہ گوڈا مار دیتا ایک رسی کے بچ. چلے گئے. جاندیا جاندیا راہ ڈگ پیا. اتنے جا کے پہنچے, کھانا کھادا. کھانا شانا کھان کے بعد طبیعت فطری طور سے چاہتی ہے کہ میں کسی کی عبادت کرا, کچھ آخا منہ, کچھ کرنا منہ. تو حکم ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دعا پڑھ دیو تسی اللہ کا نام ضرور لیں گے گمراہ کر. کوئی اللہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا, مختلف دعائیں. تو وہ ہوں کافر کی عادت, کھانا کھادا, کار ماریا, بت متھا سامنے رکھ کے متھا ٹیکیا. آدھا ایک چاچا ہوں سی, ماپیا نام وہ پیرا دتا رکھیا سی. میرا بابا بڑھا تو وہ پیو ستا. یہ مسلمانوں کے نام صبح کا وہ بت ایسے فوت ہوا. اتنے آ کے وہ کچھ فقیر پورا طرح پھرتا سی. فقیر کو بری ہے نہیں, مگر آ فقیر نہ جڑے ننگے ترنگے ترے پھرتے ہیں یا پنگا پوستا پین والے, کوئی اللہ والے فقیر بھی شاید ہوتے ہون گے. اج کل تو صرف بھنگ پوستا پین والے فقیر یا منڈیے وہ جڑے کما تو نسے ہوئے, اور کوئی نہیں. اس قدر جاہل بڑے بد پرہیز, کوئی پتہ نہیں. بس روٹی نے کرو کر لیا عملی عملیہ جا ہلدی لیا دے, ہڈی ابڑ نہیں بچ کے, وہ بچ کے ہلدی لیا. وہ کیا ہلدی لے عملی صاحب, بازاروں ہلدی لئی پوڑی بدھی لیا, تریا ہوگا, پیشاب آ گیا, پیشاب بہ گیا. بندہ پیشاب بم ہے کہ پیشاب سے جانگ آئی ہے, پوری کھول تو اسے پاتی ہے, ہڈی ابڑ لگی. یہاں آدھے نے پہنچے نے جی بزرگ نے, آ بزرگ ہے پیشاب کی ہلدی روز کے گھر جا بڑیا. اگر ہلدی نہیں آتی, اگر میں تو پا چڑی سی ہڈی نہیں ہڈی ابڑ. یہ تمام جماعت جہی ہے توحید کے خلاف ہے. جنوں تھی ویکھو, جنوں ویکھو الٹ پلٹ جاتا ہے, الٹ پلٹ. نہیں پتا میں کی گل کرنی ہے. میرا وہ چاچا روٹی کھا کے نا تو دعا کرنی, آخنا شکر تیری جناب نو جن بھریا میری ڈھاب نو. یہ حدیث کی دعا ہو رہے ہے تو یہ بھی ایک دعا ہے, تو یہ بھی ایک دعا جٹکی. شکر تیری جناب نو جن بھریا میری ڈھاب نو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من. وہ نتیجہ بھی کرنی ہے. آپ اپنی بولیاں بھی اپنے رب کی صفتاں کر سکتے. توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جیڑا بڑا ہی پیارا مسئلہ, اور اس قدر پیارا. ہاں وہ کہندا ہے جامع کیا اونٹ کا سامان دیکھا تو بت ہے نا, خدا ہے نا. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن فرمایا پھر تساں کی کیتا, پھر تساں کی کیتا. آخر لگا کہ میں کرنا کی سی. ایک تو ریت میں اونٹ نے پیشاب کیتا سی, تو میں گاہ ہو کے جو لمبا تو ریت کٹھی کر کے تو اس اونٹ سے پیشاب اتنے ٹیڑھی بنا دی. تو میں ساتھیوں کو آخیا لو آؤ ہوں اتنے پوجا کر لو. اصا حضرت اونٹ سے پیشاب کو متھا ٹیک. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے اینا ہسے کہ آپ یہ پچھلیاں داڑھا لگی ہوں. مجلس نبی علیہ السلام مجلس قائم کرتے انہیں کفر دیاں جہالت دیاں باتاں سنتے اینے جائز سن. ساڈے بھی اینے جائز سن, ساڈے بھی اینے جائز. جس گھر وچوں مینوں اللہ نے مسلمان سب تو پہلا کیتا, اس گھر ساڈے پنڈ میلہ لگتا ہوں سی, کئی لوگوں کو پتا ہونا.
ساڈے پنڈ ککے گڑیالا میلہ لگتا ہوں 3 سال پچھوں جیڑ کی خبر 12 نو تے کتنا مجھے یاد نہیں جو اس میلے کے قوالاں بھی فارغ ہو جان جسے میلے والوں تو سب تو پہلے دن ساڈے گھر روٹی میرا بابا بھی اسے مشن لا دی میں کبھی اللہ بخشے نہیں سی آخیا پر پھر میرے والد نے شہادت دیتی کہ میں گواہ ہوں کہ میرے باپ نے توبہ کر لی وہ سارے کرنا سارے گھر روٹی پکنی اینا بچیاں مانگ سمے جب میں بھی یہ دیکھا کہ سارے گھر کوٹھے سے قوالی ہوتی اللہ کہ ہوں اللہ کے فضل و کرم کا قوالی کا نام آ جائے تو میں فنا کر دے پھڑ کے اس قدر میں قوالی کا دشمن ہوں مینو تو حیران کیا اس قدر جاہل لوگ سن کہ قوال آتے ایک دوسرے کو فلانا قوال کیوں جی قوال کے معنی کی علم والو ہاں قوال کے معنی بکواس کرنا بہت بدترین بکواسی کس قدر پیڑا نہ ہے اور قوال خوش ہوتا ہے قوال نہ سن کر خوش ہوتا ہے حالانکہ قوال کے معنی بکواس کرنے والا بہت بڑا بے ایمان بکواس کرنے والا قوالی سننے والے بکواسا سننے والے جہاز میں بحری جہاز میں عرب نو جانے ہاں ایک پیروں کا قافلہ چڑھیا پیر غلام ہوئی 3 صاحب اور جڑا پنڈی کے لاگے پا گتی ہے گولڈا شریف والے پیر غلام ہوئی پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے پیر میر علی شاہ بڑا عالم آدمی پرانے بزرگوں سے یہ ٹھیک ہے کہ مشن ہوئی قوالیاں سننیاں پر عالم بڑا صاحب علم سے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب فتویٰ لگا الاربعین ان لیس ثناء اللہ علی مذہب المحدثین وہ اس فتوے دیتے اون دستخط نہیں کی باقی علماء نے کیتے وہ نہیں کیتے انہوں نے آخیا کہ مولوی ثناء اللہ سے یہ فتویٰ لاؤں گا کہ آل حدیث نہیں وہ میرے والا ہے میں ثابت کرا کہ ثناء اللہ علیہ یہ جماعت علی رحمت اللہ علیہ آخر لگا کہ جن اقوال ایک مفسر نقل کرتا ہے قیل ہکذا وقیل ہکذا وقیل ہکذا فاخترت ھذا ایسا ایسا علماء نے لکھا ہے پر میں مسئلے میں اختیار کروں یہ ایس طرح انہوں نے تھی فتوا نہ لاؤ تو ثناء اللہ تو کیوں فتوا بہرحال انہوں نے عام اعلان کرایا کہ جس شخص نو شوق ہوئے انہاں مسئلوں پہ بحث کرنے کا مولوی ثناء اللہ لا مولوی ثناء اللہ کا وکیل میں میرے نال جی وہ میرے کو اتنے آؤں انتظام میرا تو خرچ میرا جی وہ مینو بلاوے انتظام ہوگا تو خرچ میرا میں اپنے خرچ سے آپ ان عالم سے یہ وہ پتر جہاں قوالی سنے غلام یتیم جہاز میں لما پیا اپنے ڈیرے سے اتوں کر کے آواز آئے اٹھ کی ہوتا جہاں میں گیا تو قوال گایا بشیر اس منڈے کا نام ہوئے ایک دین محمد یہ دونوں اس قوال کے پتر جہاں قوال ساڈے پنڈ قوالی کرنا ہوگا نور محمد مولوی ہوگا سی مولوی نور محمد قوال ان آتا بھی سنا ہونی یہ وہ پتر خیر یہ نہیں پتا بھی مگر وہ ساتھ ہی نکل پانا میں انہوں نے پیو کو تایا آخیا کرا وہ میرے باپ نو چاچا آخیا کر ساڑی ہونا تھی اس طرح رسم بنی پرانی وہ سب دریاؤں پاک جلندر دیا جاتے لو جناب خیر میں چاچیا پہ قوالی ہونی میں تھلے اترا
اگلے دن صبح کی نماز کے بعد وظیفے پڑھ کے قرآن کی منزل پڑھ کے اسی اتنے جہاز میں چلے گئے موری سے ایویں سیر چھوٹے کر وہ بھی دونوں برابر راسی اتنے کھڑوتے ایک لڑکا ہوگا کوئی 20-25 سال کا انہوں کبھی دکھ کی بیماری ہوگی انہوں کسی حکیم نے آخیا کہ تو ہر سال حج کریا کر جس سال حج نہ کرے گا اس سال تو مر جائے شک پاس کا طبیب کسی کہ وہ ٹی بی کا بیمار ہو بیچارا 15-20 روپیہ کا مالک ہو وہ ہر سال جائے گا سانوں انہیں ملنا کئی دفعہ انہوں نے سمجھاؤ مراسیوں کو پتا لگ گیا کہ یہ حاجی مالدار ہے تو کبھی کالی لگ گیا تو سانو سدیا کریں گے انہوں آخر لگے کہ ہمیں مولوی کرتے رہتے ہیں ہٹلیاں اتلیاں مارتے رہتے ہیں قوالی کو بری شاید نہیں اقوال کے معنی ہیں بزرگوں کے اقوال بیان کرنا ہے ترجمہ نویں لغت ہاتھ دو میں بھی کھلوتا چپ کر کے سنتا رہا منڈے نے میرے وال ویکیا میں سہن تمہاری میں ذرا صبر کر جس لیے وہ کر چکے جو کرنا سی میں آخیا میر صاحب جہاں میں میر صاحب آخیا تو میر دیا کھلا دو میں مراسی صاحب جو آخیا کہ اتنے رواج یہ ہے بھی جا اتوں گھروں تر پہ انہوں لوگ ادو ہی حاجی جی آخر لے دے ہوں میں حاجی جی نہ آخیا میں میر جی آخیا انہوں کوڑی لگی گل میں آخیا گل سن میری تے نال عالم بھی ہے پیر صاحب بھی ہے پیر صاحب خود بھی عالم ہے انہوں جا کے پوچھی زور ویلے تو قوالی کر رہی ہے زور کی نماز پڑھ کے وظیفہ قوالی کا ہتھیار شتار بھی انہوں نال کھڑے ہیں میں کہا پوچھی بھائی جی قوال کا ترجمہ کی میرے والے تو دس دے میں کہا مینو میرا دسیا تینوں فٹ نہیں ہو میں اگلے دس میں کہا قوال کے میں نے ہیں بڑا بے ایمان بکواس کرنے والا میں کہ جی ترجمہ نہ نکلا تو مچ کٹا دیں گے ہاتھ ہو گئی ایک مہے کو ہو رہی میں کہا پوچھی پیر صاحب نو کہ جی قوالی چنگی شے آ تو پیر صاحب کا پتر کیوں نہیں سکتا جی قوالی سواب کی شے ہے اسی جو نماز نو سواب کی شاید سمجھنے اسی یہاں بچوں کو نماز سکھاؤ اسی نکیاں کاکیاں کو نماز پڑھاؤ گھر نواں دیا نماز پڑھاؤنے ہیں جی قوالی چنگی ہے تو پھر تھی دیا پتا کیوں نہیں قوالی سکھاؤ یہ ضرور مراسیاں نے سنگ پال دیں چنگا بندہ میں پوچھوں وہ دین و بندہ میں چنگا خیر دن گزر گیا اگلے سویر کا وعدہ سی کہ سویرے ایتھے پتا کرنا ایتھے پھر دسویں رپورٹ کرنی یہ جاس مراسی جیسا ناگا کوئی نہیں ہوتا یہ پرواہ ہوتا گل کرنے لگا انہوں نے کیا حضرت جی ایک باہ والا ایک باہ والا مولوی پھرتا آئے جانتے وہ واقعی ہے ہوں آ گل آخی سی کہ قوال کے معنی ہوتا بکواس کرنے والا بے ایمان پیر صاحب کے نال سب تو بڑا عالم جہاں سی بریلوی جدہ وہ کی سی جی بہولپور والے نہیں وہ بریلوی سی عالم مولوی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ تانگلے والے ہوئے میرے آ جاتا نا وہ عالم نال بہولپور کا خیر وہ بھی بیٹھے سن پیر صاحب نے آخیا مولوی صاحب نے پوچھ مولوی صاحب فرمان لگے
کہ قوال دما نے بکواسی تو ہے اپنی بولی سے، قوال دما نے بکواسی تو ہے کہ بے ایمان آخنا ان کی اپنی زیادتی اسے وعدہ کیا قوال بے ایمان قوال بکواسی ہے کہ قوال آتا ہے مراٹھی کو کون آ کے کھلو وہ آتا جی پھر ساڈے کو ساری عمر بکواس ہی سنا رہے ہو سنتے رہے ہو تو سانو بکواس پہ لا چڈیا چپ ہو گیا سارا خاندان خاموش ہو گیا نالے اسی ہوئے ہم اسی بھی جب چنگی شہ آ تو پیر ہوئی آپ کیوں نہیں ہاں کر دے یہ بھی ایک انہوں نے مسالہ بنایا ہے اج کل مسالہ بنیا ہے کہ مولویوں کو آپ بچارے پالی کرنی آتی نہیں گاؤنا آتا نہیں کہ گاؤں برا جاؤ برا سمجھ یہ تو میں ایک نظم لکھی ہے مجھے یاد نہیں ہو ایک شعر یاد ہے پہلا لکھا کہ جے کر رب رسول نہ روک دے اسی راگاں دے وین وگا دے جے کر رب رسول نہ روک دے اسی راگاں دے وین وگا دے ساجاں دیاں چیکاں کٹ دے شیطان نو حال کھڑا دے تمہیں پتہ نہیں جے کہ رات کی اجازت ہوتی سانو اللہ کے پیغمبر نے روک نہ پائی ہوتی کہ پھر کسی دیر جو اسی کی کر سکتے اسی اللہ کے فضل و کرم نال ہر فن مولا ہاں کی شاید نہیں اسی جانتے علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جی کتاب لکھی ہے ستینی حالانکہ ستو ستینی 66 علم کٹھے کیتے مگر لوکی 14 ہی آ کے بس کر جاتے آنے گی علم 14 امام غزالی رحمۃ اللہ نے 66 علموں کا ذکر کیا 66 علموں کے باپ سکتے ہیں انہوں بابل بنا بھی راگ دی جاچ راگ دی ہاں ہاں اے رارا اے لالا یہ واسطے وقت کا مقرر کرنا ہے یہ واسطے 6 راگ 36 راگنیاں اور پھر انہوں دیا کے لوڈیاں خبر کی بکواس کنی لگی بڑی لمبی اور میں ملا آدمی نہیں میں ملا جو پہنچ رہی تھی میں تو مثال کہا کرتا بندہ کئی چیزیں سیکھ لیتا یہ گل ہی کوئی نہیں یہ گل کوئی نہیں پر جس وقت اللہ رسول کا حکم تک حکم آ جائے گا منع دا پھر اور سب شاید پیوڑی کا کڑا ہوئے یا بھائی کوسر پکے دھد میں پا پکے چوڑا والی کھیر ہوئے یہ کوئی نکی بھی شاید نہیں کہ اسی مار کے ٹھوٹ تو پیالہ مودا کر کے چھوڑ دیں گے کہڑی گلو سب رچتی نہیں دانا تو پیڑ لاؤں ہے نہیں وہ تو فتوا لگا کہ حرام ہے تو یہ اللہ کو سوا دوسرے کے نام دیا حرام حالانکہ وہ نام فٹ نہیں بڑھ گیا وہ منہ کی چھٹ پہ آ گئی پیشاب کی چھٹ نہ پی گئی یہ ہوئی آخر نے فلانے میں نہ دی ایہو آ گیا کوئی لہو کی چھٹنی پی گئی حرام لہو کی کوئی پیشاب کی چھٹنی پی گئی کوئی پخانا تو نہیں لگ گیا کہ 3 ورا چٹن پا دے والا یہ نہیں گل صرف یہ ہے کہ محمد نے روک دیتا مرلی کی آواز آتی ہے رب کا پیغمبر کرنا چونگا لے لے سیادی نال چھوٹا بچہ دور نکل کے جا کے فرمایا بچے کو کہ اجے بھی آواز ہوگی جی ہوں تو نہیں ہوگی پھر حضرت نے انگلا کر دیا کرنا چوکتا کر دیا یہ بچے نے شہادت دیتی کہ ہوں آواز نہیں ہونی ہوتی اللہ کا پیغمبر کے کان اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر دیا اکھاں محفوظ رکھے کہ اللہ کا پیغمبر اکھاں تے کانوں تے زبانوں
ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮتی ہے تو گزارش ہو رہی تھی کہ توحید ایک ایسا مطلب ہے۔ ہاں انہوں نے کوئی جواب نہ، اگلے دن صاف آن کے اللہ کی قسم صاف آن کے جہاز کیا کھڑا تھا کہ لو جی تسی سچے، قوال دے مانے بکواسی ہے، یہ جڑا تو نال بے ایمان دا لفظ بدھونا ہے تیرا وعدہ ہے، یہ مولوی صاحب نے کہ قوال دے مانے بکواسی ہے۔ میں کہتے نہ کتنے ہے، کون ہے تو کتوں کا؟ میں کہا میں ترن تارن ککے کڑیالے گا۔ ہاں ککے کڑیالے گا؟ ککے کڑیالے تو ساڈا ایک چاچا ہوں گا، میرے باپ کا نام نہیں، میں سے مولا پتر، اگر میں مول نور محمد قوال کا پتر، اگر جفیاں پائیاں انہوں توبہ کرائی، اگاں پھر وہ کیونکہ وہ 1600 روپیہ لگتا سی اج سے دو براواں کا 3200 روپیہ بھر کے کھڑے تیر کے نال آخر لگے کہ اصل تو آ قوالی واسطے ہتھیار آتے ہیں تو سانو تو حکم ہے مکے بھی قوالی کرنی ہے ہتھیار، مدینے بھی قوالی کرنی ہے ہتھیار بجا۔ میں کہا گل سن میری، ہاں وقت منہ دس دے جی ہاں ہتھیار جہاں تھی بجاؤ گے، جی میں جدے تے ادھر نہ توڑے کرنا مار مار کے تو مینو سمجھان کے نہ کھڑے ہاتھ ہو گئی۔ انہیں جا کے انہوں نے دس دیتا کہ وہ اس طرح ہے، انہیں آخر بابا بھابی یہ حکومت بھی بھابی ہے، کام خراب ہو گیا، یہ ہتھیار نہ اتارو۔ انہیں کپتان کو امانت رکھے، واپسی سے جسے سی آئے تو وہ جرکا آئے تو لوگ آخر نبی علیہ السلام دے مدینے کی محبت یہاں بھی چھڑتی نہیں سی، یہ تا لیٹ پہنچے نے، جہاز جانے سن 3 کٹھے، یہ سن 44 کی گل ہے، جہاز جانے سن 3 کٹھے، نال حفاظتی بیڑا جانا سی، سمندر مخدوش سی، سمندر میں ہتھیار سن گندے سٹے لوگوں نے لڑائیاں والے نے، وہ ساڈے والے جہاز چوں نکل گیا تو دوسرے جہاز چوں انہوں کا سامان بھی ساڈے والے جہاز سی، انہوں نے ٹکٹ دوسرے جہاز کے پاس آن جھگڑا پیا۔ میں شاہ جہان ایک چھوٹا سفیر سی ہوتے بنگالی سی، وہ بیٹھا ہے تو وہ آئے قافلہ، اور جی ساڈے ہتھیار ساڈا سامان وہ دوسرے جہاز میں جہانگیر میں ٹکٹاں ساڈیاں ادھر دیا بنا دیا ادھر دیا۔ وہ آخر لگے سامان ایسا کی ہے جہاں تا وہ رکھا ہے، وہ کہڑا مینو مخاطب کرے جہانگیر، آخر حاجی صاحب یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلمان گھر سے لے کر چلتا ہے حج کے لیے اور وہ پھر جہاز تک ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ میں چپ کر کے منہ ادھر کر چلیا، میں کہوں کی دسا انہوں نے میری پچھان پی وہ بندہ ہے، وہ پارٹی تھی نا آئی، انہیں نہیں پتا بھی وہ بندہ ہے۔ خیر جسے چلے گئے تو میں پھر دسیا، میں کہا آ گل نہیں یہاں کے ہتھیار میں گاؤں کے کہ میں دبکا ماریا ہے کہ میں توڑ دینے پڑے جدے اتارے، وہ ہوں انہوں نے جا خیر انہوں نے بڑے آ کے سفیر انگریز نے انہوں دنوں انگریز کی بادشاہی سی آ کے تو پھر وہ ٹکٹ بدلوا کے ساری جال چاہے رستے چاہوں پھر بتھیریاں باساں ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک ایسی چیز ہے توحید کہ ایک انسان کو کندن بنا دیتی اللہ کے فضل نال، کسی دل دے وچ توحید بڑھ جائے صحیح۔ سورت قل ہو اللہ اس قدر پیاری سورت ہے کہ جنہوں نے سما گئی ڈھڈ وچ وہ سمجھو بہت کچھ کھٹ گیا۔ میں ترجمہ لگا کر سورت کا ترجمہ کہ میرے پاک محمد تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد، میرے پاک محمد
یہ تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد توحید دی توحید دی تفرید دی اللہ احد اللہ احد لا مثل له لا مثيل له لا مثال له لا عديل له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له لا عديل له لا ضد له لا ند له لا جوف له اللہ الصمد میرے پاک محمد یہ تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد نہ کوئی پت نہ پت دا پت پھڑیا نہ کوئی تھی نہ تھی اڑیا نہ کوئی پت نہ پت دا پت پھڑیا نہ کوئی تھی نہ تھی اڑیا دھوپ پوت پتیجا یہ بڑے ماں نہیں سبحان اللہ بس لم یلد میرے پاک محمد یہ تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد ماں ماسی تے چاچا تے باپ نہیں کیڑی تھان تھے واجب آپ نہیں ماں ماسی تے چاچا تے باپ نہیں کیڑی تھان جتھے واجب آپ نہیں کھنگ کھرک تے تاپ سراپ نہیں سبحان اللہ بس لم یولد میرے پاک محمد یہ تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد نہ کوئی بہن پھرا سالی سالا نہ وہ بن ویاں سانواں والا نہ کوئی بہن پھرا سالی سالا نہ وہ بن ویاں سانواں والا سمسام میاں لا زوج له یعنی لم یکن کفوا احد میرے پاک محمد یہ تو کہہ دے اللہ احد اللہ احد اللہ وحدہ لا شریک کی توحید سے پکے ہو کے لگے رہو زمین آسمان بدل جائے مومن کا ایمان نہ بدلے بس ایمان ہے آپ پیر سے بدل کے پھرنا کوئی اوتھے منڈے نو متھا ٹکاؤن دیا کوئی اوتھے چنڈی نو متھا ٹیکدا پھردا یہ توحید والے کا کام نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جڑا کام کردا او دے نال دا ابو جہل بھی کافر ہے ایڈا بڑا کافر ہو جاتا خدا کو ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو سوا کسی کی پوجا نہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی اکیلے کی پرستش کرو مینو اس گل کی کرایت آتی ہے کہ ہوئے مشرک ہوئے بدعتی پھر آخر میں ہے سنت والجماعت شرک کرتا ہے قبر پوجتا ہے پیروں کی گوڈی پہنتا ہے جو کچھ سنت کا خلاف کر کے خوش ہے اللہ مینو حیرانگی ہوئی ایک دن ایک مولوی صاحب بڑے مولوی صاحب نام نہیں لینا فوت ہو گیا بیچارہ لاہور بیگم کوٹ کے موڑ سے کو بات کرے آخر کی بابی کی پچھان تمہیں پتا کی ہے دیکھو اللہ گواہی جو ہوتا ہے منہ
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منہ گواہی دو وادی کی پچھان میں بیٹھا میں کبھی خبریں کو گاہ بنائی ہوئی ایسے وادی کی پچھان ہے آ کھچا تک تہم دی اکریت کی گل دیا جی کر اپنے آپ کششتی کرن دیا وادی کی پچھان ہے کھچا تک تہم دی آڈا آڈا بار جواں کا کجلی بن مچھا منیا ہوئی منیا ورگا بول اتلا بنایا ہے متھے رگڑ کے پوئے نال مراد بنایا ہے بروٹی اللہ میں خوش گیا میں آخیا الحمدللہ میں آخیا مولوی صاحب یہ قیامت کو گواہی دیو گے نا الفضل بزرگینے ہے کہ شہادت محل آزاد دشمن گواہی دے کہ انہوں نے متھے چ محراب دشمن گواہی دے کہ سہمت اچا رکھ دے دشمن گواہی دے کہ داڑیاں رکھ دے دشمن گواہی دے کہ مچھا منا دے اب تصا مچھارے بیٹی نہیں ویکھا اج ایڈے مچھار الذین ظلموا تصا ویکھے نہیں پیشاب چھڑتا تمہیں چیتا ہوگا کہ کئی شہریوں نے ایک بازار میں آنا نہ سی رنگنا سی گند سارے نکلتا ہے تو چھوٹی نک نو وجہ کے گل کر لگیا مچھا ایسوں کد کے داڑھی لڑا کے ادھر بھی خوب پیاری بنائی ادھر بھی خوب پیاری بنائی مچھا میرا جی کرنا کہ فوٹو جائز ہوئے نا میرا فوٹو لے لے بندہ اخبار بھی دے سوال کرے تو 10 روپیے انعام کہڑا بجے پیے کی بجو پیے کا بھی تصویر ایڈی چبل شکل بنائی اینی چبل شکل میں دیکھے نا جنگلی علاقے منٹگمری کے علاقے سائی بال کے علاقے پیروں کا ڈیرا ایک بہت بڑا ان علاقے انہوں نے مریدی رکھی ہے ایڈی ایڈی موٹی موچ ہوں آ کے گیا منڈا شاعر کہ نیمبو ٹیکتا موچ پہ میں نہ میری تو تسلا نہیں ہوتی نیمبو آخر میں کیا نہ فوجی بوٹ ٹکتا فوجی بوٹ ٹکتا موچ پہ ایڈی ایڈی مچھا رکھتی میں بڑے بڑے لوگ ویکھے نے آخر جی مچھ میں روگ ہوتا بندے کا مچھ میں بندے کا روگ ہوتا ہے کہ چھتر کھانے بجے آؤ بندے میں ویکھے نے مچھا والے سکھا کو ڈرتے بجے ہو کتری کو ڈرتے بجے ہو بڑے روگ والے کسی بھی نہ منہ موڑ کے پچھا کیتا بھی میں مچھا کا روگ پا کے انہوں پجاوا کنی فضول رکھتے کس قدر فضول رکھتے نبی علیہ السلام کے خلاف کر کے میں خدا بھی قسم جوانی نہیں مانو گے جوانی نہیں مان سکو گے ایڈا مچھا میں تقریر کرا میری آر خان تو سکھ آیا ملاقات کرنے واسطے اپنے دوستوں کی وہ میرے سجے پاسے انہوں نے پہنچا میں جا کے آنکھوں کی تقریر سن گیا میں اگر پترا خالی تو میں تینوں بھی نہیں جان دینا نام لاوا مسلمانوں کا تو داڑھی موچ کا میں ذکر کرتا ہے میں کیا مسلمانوں تھی مچھا رکھو دو بار اور تمہیں تو 2 بار بیماری پینی ہے سال میں 2 عیداں نہیں ہونی مسلمانوں سیویاں ہی کھانیاں مچھا والے آخو میرے روم پہ کہ سیویاں کھا دو جا جا برک پاؤں ہے جی سیویاں کا برک پاوے تو کئی مچھا بھی لا یہ مچھا کھڈے تو آئی سیویاں باہر یہ تو پار ہو جاتا ہے یا وہ ہے نہیں یا وہ ہے میں کہا ایک سوال تا بن سکتا ہے ایک سوال تا بن سکتا ہے کہ سکھ بھی تو کسی طرح بجتے ہیں وہ تو سیویاں کھاتے میں کہا آ سکھ بیٹھا یہ پوچھو بھی تے کر کے سیویاں پکیاں یہ میں کہا تے ورگے بیکل نہیں یہ بیکل نہیں کوئی گھر آ
ਆਖਣ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਓ ਤੇ